بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ آیت نمبر 11 اور بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہیں تمہاری تصویریں بنائی صورناکم تصویر مصور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا هو اللہ الخالق البارئ المصور وہ ہے کہ جو تمہاری تصویر بناتا ہے پھر تمہیں شکل و صورت دی ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے آدم فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں مفسرین بالخصوص علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم کو اللہ کے حکم سے ایسے ہی تھا جیسے اللہ کے حکم سے آج مسلمان کعبے کو سجدہ کرتے اگر ظاہر دیکھیں تو کیا ہے ان پتھروں کو سجدہ ہو رہا ہے لیکن پتھروں کو سجدہ نہیں ہے اللہ نے کہا یہاں سجدہ کرنا ورنہ سجدہ کس کے لیے مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص ہے باقی پھر تعویلیں کر کے ادھر سجدہ کرنا ہے ادھر سجدہ کرنا ہے فلان کرنا ہے اس کا توحید پروردگار سے نہ صرف یہ کہ تعلق کوئی نہیں ہے بلکہ برعکس ہے اور بڑی خطرناک حد تک یہ بات برعکس ہے کہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے آخر کیا ہے سجدہ کیوں کرنا ہے مثلا آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلان شخص گیا امام کی خدمت میں اور امام نے فرمایا مجھے سجدہ کرو کرواتے تھے ائمہ سجدہ کرواتے تھے نہیں کرواتے ان کی ذوات اقدسہ پاک ہیں کہ وہ ایسی حرکات کروائیں لوگوں سے جو شرک کا مظہر بنے لیکن تعویلیں کر کے سارے کام ناجائز بھی جائز ہو جاتے تو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے آدم کو یہ اللہ کے حکم سے تھا سجدہ خدا کو ہی تھا اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا جب وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جہاں پر بھی ہو نماز کے لیے اپنا رخ کدھر کر لو مسجد الحرام کی طرف کر لو اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے نہیں وہاں پہ اللہ کا حکم موجود ہے اور جہاں پہ خدا کا حکم موجود ہے وہ مخصوص چیزیں ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں جہاں پہ پڑھا ہوا نہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے درمیان میں ہزاروں کروڑوں مخلوقات آ رہی ہوں گی زندہ جانور آ رہے ہوں گے فلان ہو رہے ہیں کسی کو سجدہ نہیں ہے سجدہ کس کو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہو رہا ہے تو یہ بھی حکم خدا سے یعنی آدم مرکز ہے جیسے کعبہ مرکز ہے مرکز قرار دیا گیا کہ سب مسلمان اس کی طرف رخ کریں گے آدم مرکز ہے یعنی تخلیق کائنات اللہ کے نائب کے لیے ہوئی ہے اللہ کے نائب کی آزمائش کے لیے ہوئی ہے لہٰذا ساری کائنات کی قوتیں ملائکہ وہ اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی یہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اسی معنی میں جس طرح ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یہ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا بلکہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے رخ اس طرف ہوتا ہے خداوند عالم نے کیونکہ حکم دیا ہے فَسَجَدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا 12 قال اللہ نے فرمایا ما منعک تجھے کس بات نے منع کیا روکا اللہ تسجد اذ امرتک
کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا، میں، خیر، بہتر ہوں، منہ، اس سے. اور پھر خود ہی اللہ کو دلیل دے رہا ہے. بعض لوگ اللہ کو دلائل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مشرکین کی حرکتوں کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آسمان و زمین میں اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا، تم بتا رہے تو اللہ کو پتہ چلے گا یہ والا کام جائز ہے، یہ والا کام ہو سکتا ہے. اللہ کو پتہ، خبر ہی کوئی نہیں تھی. تم نے نئی بات بتائی ہے، اللہ کے علم میں اضافہ کیا. کہاں سے؟ یہ شیطانی حرکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. یہ اپنے علم میں سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے برتر ہے، آگ مٹی سے برتر ہے لہذا میں برتر ہوں. حالانکہ جس نے آگ خلق کی ہے اور جس نے مٹی خلق کی ہے اس سے پوچھتا پہلے اور کہتا کہ آپ بتائیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے تو سجدہ کر. اللہ العلی العظیم.